السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کا سوال ٹائپ کر کے بھیجا ہے آپ نے، آڈیو میں بھیجا کیجئے، کیوں اتنی تکلیف کرتے ٹائپنگ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مکھی کے دل میں بات ڈالی، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی۔ کیا آج کی تاریخ میں کوئی بندے کے دل میں اللہ بات ڈالے گا؟ یا تفصیل سے بتائیے، مہربانی۔ ہاں بھائی، انسان کے تو کیا، مچھر کے بھی دل میں ڈال دیتے اللہ تعالیٰ، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک مچھر جس کی ڈنکوں میں زہر بھرا ہوا ہے، میں بھی سو رہا ہوں، میری وائف بازو ہے، اس کے بازو 4 بیٹیاں ہیں، جو سب سے چھوٹی بیٹی جو ابھی چند مہینوں کی ہوئی تھی انہیں، اس کو آ کے ایک مچھر کاٹا، جس کی وجہ سے اس کو ڈینگو ہو گیا، بچی مرتے مرتے بچی۔ تو اس مچھر کے دل میں کون ڈالے یہ بات کہ اس کو جا کے کاٹنا ہے؟ کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا۔ جب کبھی بھی کوئی مصیبت انسان پہ آتی ہے، یا تو وہ اپنی غلطیوں کی سزا ہے، یا تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یا پھر اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر وہ استغفار کرے تو یہ بات تو ہمارے پاس بالکل کلیئر ہے نا۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، میں بارہا روز 10-15 لوگوں کو بولتا ہوں یہ آیت، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما کے تمہیں دکھا سکوں کہ دیکھو یہ بندہ جنت میں جانے کے لائق ہے، اس لیے جنت میں ڈال رہا ہوں، تم جہنمی ہو اس لیے تمہارے کو جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ دیکھو اس کا ریکارڈ چیک کرو، اٹینڈنس اس کی برابر ہے، اس کا کنسنٹریشن برابر ہے، اس کی صاف ستھری برابر ہے، ہر چیز پاکی صافی برابر ہے، اس کا تعلق ہمیشہ میرے سے جڑا ہوا رہا۔ بڑے بڑے موقع آئے تو انہیں ٹھکرا دیا، پیسے کمانے کے، عزت کمانے کے، عورت حاصل کرنے کے، بے حیائی کے کام کرنے کے۔ آخر کار میری راہ میں جان دے دیا، لڑتے لڑتے لوگوں کو سمجھاتے رہا، دشمنہ اس کو مار دیا، آخری میں شہید بھی ہو گیا۔ تو کیا ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس نہیں رہیں گا؟ اب جو آدمی رسول اللہ کے اوپر گوبر لا کے ڈال رہا ہے، اونٹ کی اجڑی لا کے ڈال رہا ہے، اس کے دل میں وہ خیال نہیں آ رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی جو 33% کی آزادی میں نے انسان کو دی ہے، اس آزادی میں انہیں ایسی حرکت کر رہا، اس کو حساب بھی دینا ہے۔ لیکن آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق اپنا جوڑ لیتے ہیں، اور آپ ایک اچھا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑے ہائی لیول پہ پہنچنے کے بعد فرشتے بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے دل میں خیال ڈالتے ہیں، اس کے لیے ہے۔ اب یہاں آ کے میں آپ کو ایک بات جو الگ بالکل سمجھانے والا ہوں، وہ یہ ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے اکثر انبیاء کے ساتھ۔ اب بہت ہی ریئر کیسز کے اندر کسی کے دل میں کوئی خیال ڈال دینا ہے، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے ارادوں کو تیرے آگے سرنڈر کر رہا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب مجھے اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، کام حرام تو نہیں ہے، میں فوراً چھوڑ دیتا ہوں، اس میں اللہ سے پوچھنے کا کیا ہے؟ جب یہ دیکھ لوں گا تو پھر اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں یہ دیکھوں گا اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے حرام تو نہیں کیا، لیکن میں ایسی بے وقوفی کر رہا ہوں کہ وہ تجارت کرنا آتا نہیں، میں وہ بزنس کھول کے بیٹھ جا رہا ہوں، تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح یہ خیال کا پیدا ہونا، موسیٰ کا یہ کہنا رب اشرح لی صدری یسر لی امری، تو دل میں خیال ڈالنے والی بات ہی ہے نا۔ ہم ڈیلی 17 رکعتوں میں بول رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مطلب یہی ہے نا، اللہ کیسے راستہ دکھائے گا؟ دل میں وہ خیال ڈالے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے اللہ مجھے شیطان مردود کے شر سے بچا لے اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ تو کیسے بچائے گا؟ جیسے رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، کہ کیا مطلب ہے؟ کیا ساری دنیا کے شیطان قید میں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ یہ بالکل اخلاص کے ساتھ روزہ رہ رہا ہے، شعور کے ساتھ رہ رہا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لکھتا ہے، دعوت دیتا ہے، عمل کرتا ہے اس پہ، اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ اب روزے میں بھی ہے، وہ تقویٰ کی ٹریننگ میں ہے۔ اب تمہارا کام نہیں ہے جا کے اس کو بھٹکانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کے باوجود بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر شیر جو ہے آزاد پھرتا تھا، رمضان کے مہینے میں اس کو باندھ کے رکھ دیا ہے کسی درخت کے ساتھ، اب آپ کا بچہ شیر کے پاس گھس رہا تو انہیں کھائیں گا نا، کاٹیں گا نا۔ کتا لے لیجئے آپ،
ایک کتا جنگلی ہے، پاگل ہو گیا تھا، اس کو باندھ کے رکھ دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں. تو اب آپ اگر کتے کے پاس گھسیں گے تو اسی طرح لوگ شیطان کو جو ہے زبردستی کر کے اس کے پاس گھستے، اس کو چھیڑ لیتے، انہیں حملہ کر لیتا. بہرحال یہ جو سسٹم ہے، آپ کا سوال ہے کہ کیا اللہ آج ہمارے دل میں خیال نہیں ڈال رہا؟ کیا یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس میں یہ سوچنا چاہیے کوئی ایسی بات نہ کرے یہ پڑھ کے پھونک دیے یہ ہو گیا، وہ پڑھ کے پھونک دیے وہ ہو گیا. یہ بہت حرام کام ہے، یہ بدعت ہے، اور دیکھا جائے تو لوگوں کو دین سے ہٹانے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، علاج کرنا چاہیے. رسول اللہ نے بھی علاج کروایا ہے، تاریخوں میں ہم کو ملتا ہے. اور یہ پڑھ کے پھونکنے کا سسٹم بالکل غلط ہے. اللہ نے میرے کو یہ دعا سکھا دی، میرے کو وہ دعا سکھا دی، نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی دعا نہیں سکھاتے. قیامت تک جتنے آنے والے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے رسول بڑے ایمانتدار اور ایماندار انسان تھے، سچے تھے، ہر چیز ایز اٹ از پہنچا کے چلے گئے، نہ کچھ کم کرے نہ کچھ زیادہ کرے. باقی کے لوگ اس کو بڑھا لیے نبی کے نام پہ جھوٹ بول بول کے. یہ یاد رکھیے. السلام علیکم.